الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الایام نداولها بین الناس، صدق اللہ العظیم، صدق رسول نبی الکریم، نحن ذاکر شاہدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن غازی یوٹیوب چینل سے غالب اسلام کے سلسلے کا یہ دوسرا درس ہے، کیونکہ یہ مضمون بہت انتہائی طویل مضمون ہے۔ آفاق سے لے کر جو کائنات کے اندر، جس کو ہم قرآن عمل میں کہتے ہیں، وہ نشانیاں جو غالب اسلام کی ہیں، وہ بشارات جو غالب اسلام کی ہیں، وہ پیشن گوئیاں جو غالب اسلام کی ہیں، ان کی مختصر سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو بہت طویل مضمون ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہم نے یوٹیوب چینل پر جو یہ درس کا سلسلہ رکھا ہے، صرف مختصر ٹائم کے واسطے رکھا ہے تاکہ لوگ اس کو سنیں اور آگے بھی پہنچائیں، تاکہ وہ روحانی انقلاب کی طرف، اسلام کی نشاط ثانیہ کی طرف، معاشرے کے اندر عدل و استحکام کی طرف، مساوات کی طرف، برداشت کی طرف، ایک دوسرے کو کفر کے فتووں کے خلاف، ان فرقہ پرستی کے خلاف امت مسلمہ کے اندر ایک جولانی پیدا ہو سکے۔ برادران اسلام و دختران ملت، آج کا دور، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی کئی جگہ پر عرض کیا ہوا ہے کہ جس طرح جو کلام اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نماز میں تلاوت کرا کرتے تھے، وہی قرآن آج بھی موجود ہے، ہم اسی نماز میں اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ تو جو قرآن اس وقت نافذ العمل تھا، جو قرآن اس وقت اس کائنات کے لیے اللہ نے آخری کتاب بھیجی تھی، تو آج بھی وہی قرآن ہے جو ہمیں ان مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ ہم نے قرآن سے ان مشکلات سے نکلنے کا راہ دیکھنی ہے۔ میں نے جو آل عمران کی جو ایک آیت 140 نمبر آیت کا درمیانہ حصہ میں نے تلاوت کیا، سورہ آل عمران، جس کے اندر یہود و نصارہ اور مومنین کا ذکر ہے، جس میں اسلام کی تبلیغ کا ذکر ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جو تمہاری کتب میں جن کا ذکر موجود ہے، اور وہی طرف تم کو جو ہے نا اللہ کے وحدانیت میں دعوت دے رہے، جس کے اندر جنگ احد کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو بھی اعزاز عطا بخشا ہے، اس کے فضل، اس کے کرم، کہ بدر کے احد کے اس میدان، اس علاقے میں، ان پہاڑوں میں جہاں پر میرے آقا میرے مولا نے جنگ احد کی تھی، وہ دیکھنے کا ان کو شرف حاصل ہوا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، کہنا پڑتا ہے برادران اسلام، کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو تہذیبیں ہیں، جو تمدنیں ہیں، جو کلچر ہیں، جو 500,000 سال پرانے کلچر ہیں، ان کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے تمام تر جو ہے نا توانائی برسر لائی جا رہی ہے۔ بدھا کا، اوم کا، پتہ نہیں کتنے یہاں پر ہمارے خاص کر خیبر پختونخوا کے اندر کئی تہذیبیں گزرے ہیں، ان کے آج بھی باقیات موجود ہیں۔ صرف وہ پہاڑیں ہیں احد کی جو میرے مولا نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، ان کو دیکھ کر دل کو تسکین ہوتی ہے، ورنہ جو خندق کے جو نشان تھے، وہ تمام تر چیزیں وہاں پر مساجد بنا دی گئی۔ بہرحال یہ بہت وسیع مضمون ہے، اس طرف چلتے ہیں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، کافی ٹائم ہمارا ادھر لگ جائے گا۔ آج سورہ آل عمران، جس کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ آل عمران موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران۔ کئی تفاسیر میں لکھا ہے کہ عمران بی بی مریم کے والد کا نام تھا، اس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ عمران حضرت علی کرم اللہ وجہ کے والد کا نام تھا۔ آل عمران جو ہے وہ آل محمد بھی ہے۔ ہم مفسرین کی تفسیر پہ نہیں جائیں گے، ہم صرف اس آیات پر جو ہے اپنا فوکس رکھیں گے
اور قرآن کو عمل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ غلبہ اسلام کس طرح ہوگا، کہاں ہوگا، ہم نے قرآن سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک سے ہم نے تلاش کرنا ہے تاکہ ہم اس منزل کو پہنچ سکے، امت مسلمہ اس اضطراب سے نکل سکے. آج جس طریقے سے اس ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مملکت ہماری کس طرف جا رہی ہے. ایک طرف دہشت گردی کو عروج دیا جا رہا ہے، مکمل طریقے سے کچھ طاقتیں ہمارے ملک کے استحکام کو خراب کرنے کے لیے دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہی ہیں. دوسری طرف ہمارے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کر دیا گیا، اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے. وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، بندوق سے زیادہ غدار جو غدار ہیں بندوق سے زیادہ، وہ ہمیں اندر سے نقصان پہنچا رہے ہیں. آج ہماری پالیسیز کے نتیجے میں جو ہمارا مشرقی بارڈر کبھی غیر محفوظ ہوا کرتا تھا، کشمیر پہ ہمیں جو ہے نا کھٹک لگا رہتا تھا، آج ہمارا شمال مغربی، شمال مشرقی چاروں طرف سے ہمارے، چاہے وہ سمندر کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ زمینی لحاظ سے ہو، چاہے فضائی لحاظ سے ہو، ہمارے تمام تر بارڈر جو غیر محفوظ ہو گئے. جس کا جی آتا ہے وہ ڈرون طیاروں سے بمباری کر دیتا ہے، جس کا جی آتا ہے وہ اٹھ کر اپنے علاقے سے پاکستان کے علاقے میں بمباری شروع کر دیتا ہے، میزائلیں مارنا شروع کر دیتا ہے. برادران اسلام سوچنا پڑے گا، ہم کو قرآن کی طرف ہم کو آنا پڑے گا. اسلام کی نشات ثانیہ میں غلبہ اسلام کا اس قلعے کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہم نے اس سلسلے میں حکمت عملی کو اپنانی پڑے گی. قابل سوچ و غور بات ہے. جنیوا میں جا کر لاہو لشکر کے ساتھ ڈالروں کے لیے جناب بھیک مانگی گئی اور اس پر کتنا خرچہ ہوا. جو لباس زیب تن کیا گیا تھا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، اس کی اپنی قیمت کیا تھی اگر بتانا چاہوں میں تو بات کہیں اور چلے جاتی ہے. اور جو ہمیں بینکوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ امداد ملی ہے، وہ ہمیں لون دیا گیا ہے، وہ ہم نے اس پر سود دینا ہے. جب سود دے کر کبھی موٹر وے بنائی جاتی ہے، کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ اس مملکت پہ رحم کرے اور اس مملکت کے اندر وہ نظام آئے. کیونکہ آج جس طریقے سے عدم استحکام کو لایا جا رہا ہے، دہشت گردی کو پروان دیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، تو ہمیں تھوڑا سا میں اکثر عرض کرا کرتا ہوں، ہم نے اپنے پیر و مرشد کے استحکام پاکستان تغزل ہند کانفرنس میں بھی عرض کی کہ پاکستان کی خارجہ، داخلہ اور دفاعی پالیسی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے پیرہن میں ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی ذات کے پیرہن میں ہونی چاہیے. میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے درس کے اندر، جس طرح ہندوستان نے کشمیر کے اوپر ڈیم بنا کر پنجاب کو جو 5 آب تھے وہ بے آب کر دیا، ہماری غلط خارجہ پالیسی کے تحت عنقریب آپ دیکھیں گے افغانستان کے اندر دریا کابل پہ، دریا کنڑ پر ڈیم بنائے جائیں گے. پاکستان کو آنے والے اس پانی سے بھی، پاکستان جو کہ زرخیز ملک تھا، گندم کی پیداوار میں سب سے زیادہ زرخیز تھا، آج یہ حالات ہو گئے. تو جس طریقے سے اگر ورلڈ بینک نے، دوسروں نے امداد دیے، تو ایک قانون ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. جو بھی الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو سیاسی لیڈر جو الیکشن کرنا چاہتا ہے، عوامی نمائندہ خود کو کہتا ہے، تو اس پر فرض ہو، قانون بنایا جائے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ وہ جتنا پیسہ الیکشن کمپین پہ لگاتا ہے اتنا ہی پیسہ وہ پاکستان کے خزانے میں بھی جمع کرے. پاکستان کے خزانے پیسے جمع کرے تاکہ پاکستان ان قرضوں کی دلدل سے نکل سکے. اپنے الیکشن کے لیے تو اپنے پیسوں کی بوریوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں. بہت آگے کچھ بولنا ہے برادران اسلام، دل بہت رنجیدہ ہے. اس ملک کے ساتھ اندرونی لحاظ سے جس طرح سازشیں کی جا رہی ہیں، اللہ اس ملک کو قائم و دائم رکھے اور ان سازشی عناصر سے چھٹکارا دلائے. اس ملک کا حل انتقام نہیں، احتساب ہے. یہ اپنی ذات کے لیے
کوئی اسمبلی توڑنے کے چکر میں، کوئی اسمبلی بچانے کے چکر میں عوام بیچارے آٹے بجلی لین پہ کھڑے ہو کے ان کے چکروں میں عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو برادران اسلام، ہم آتے ہیں اللہ سے دعا گو ہے فقیر کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت کو جو 27 رمضان مبارک کو معرض وجود میں آیا تھا، وہ نظام، وہ عدل جس لیے پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے بنا تھا، پاکستان محمد رسول اللہ کے تکمیل کے لیے، وعدہ تغزل ہند کی تکمیل کے لیے، حضور کے وعدے کے تکمیل کے لیے پاکستان کی فوج اور یہ پختون امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی متحد ہو کر غلب اسلام کے لیے عملی میدان میں نکلے۔ یہ جو سامری نے ہمارے لیے جو بچڑے کا پوجا لا کے رکھا ہوا ہے، بچڑے کا بچڑا جمہوریت کے نام پہ جس کی سب پرستش کر رہے ہیں، اللہ اس نظام کی طرف لائے جو نظام اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے زمین پر بنایا تھا۔ اسلام، قرآن کی اس آیت تلک الایام نداولها بین الناس، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو تقسیم کیا ہے قرآن میں، اور فرمایا بہت تفصیل ہے، یہ انشاءاللہ اگلے مضمون میں جاؤں گا میں اس سلسلے میں، غلب اسلام کے سلسلے میں۔ 14ویں صدی اسلام کی غلبے کی صدی ہے، اور جس طرح فقراء کہتے ہیں کہ قرآن نافذ العمل ہے اس زمین کے اوپر، کائنات کے اوپر، تو قرآن کی 114ویں سورت قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، آج دیکھیے کیا ہے، الہ بھی انسان ہے، معبود بھی انسان ہے، عابد بھی انسان ہے، انسانوں پہ انسان خدائی بنی بیٹھی ہے۔ تو ایسے عالم میں جب قرآن کا دور آتا ہے تو آپ نے ذرا اس خطے زمین کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جب یہ قرآن جہاں نازل ہو رہا تھا تو وہاں پر کیا حالات تھی، وہاں پر رسم و رواج کیا تھے، وہاں کی تہذیب تمدنیں کیا تھی، وہاں پر جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کیا دور تھا جہاں پر وہاں پر بت کا دا تھا، کعبہ بت کا دا تھا، وہاں پر جو بت پرست اور یہودی جنہوں نے سب سے زیادہ ان مشرکین نے اور یہودیوں نے جس طرح اسلام کے خلاف سازشی کی 14ویں صدی میں آپ دیکھیے 1400 سال کے بعد ہندوستان اور اسرائیل یہ آج جس طریقے سے سازشیں کر رہے ہیں، وہی بت پرست، وہی بت کدا، وہی اسلام کے خلاف سازش ہے۔ تو یہ خطہ سرزمین جس کا انتخاب ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، دنیا میں دوبارہ وہ ہم جو قائم ہونی اس رب کی، تو اس سے پہلی صورت کون سی؟ جس طرح سورہ آل عمران الف لام سے شروع ہوئی ہے، جس طرح سورہ بقرہ ہے گائے کی پجاری ہے۔ تو برادران اسلام، آپ قرآن کو عمل میں دیکھیے، امت مسلمہ نے سب سے پہلے اللہ کے اگر ہم کو قائم کرنا ہے تو ان بقرہ، ان گائے کی پجاریوں کے خلاف جو گو ماتا کہتے ہیں ان کے خلاف امت مسلمہ نے تغزل ہند کرنا ہے۔ یہ قرآن کی بشارت ہے، یہ اللہ کے کلام کی بشارت ہے، سورہ بقرہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے۔ یہ متقی نہیں ہے، یہ مشرکین ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں۔ اور جس طرح اللہ کے نبی نے قل جاء الحق وزهق الباطل کیا، ان بتوں کو توڑا، تو سب سے پہلے ہم برادران اسلام درخواست ہے آپ سے، سب سے پہلے اصحاب کرام نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اصحاب کرام نے وہ وہاں پر سردار بھی تھے، اعلیٰ قبیلوں کے تھے، دولت و ثروت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، نام بھی تھا، نمود بھی تھا، غلام بھی رکھتے تھے، تجارت بھی تھی، سب کچھ میرے نبی کے نام پہ قربان کر دیا، سب بت توڑ دیے، اندر کے بتوں کو توڑا، فرقوں کے بتوں کو توڑا، تعصب کے بتوں کو توڑا، قبیلوں کے بتوں کو توڑا، سب بت توڑ کر نبی کے عاشق ہوئے۔ جب نبی کے عاشق ہوئے تو آپ دیکھیں سورہ فتح میں کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کی بیعت کو رضی اللہ عنہ کا خطاب دے دیا، مقام دیا، اللہ ان سے راضی ہوا، راضیت راضیت و مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ، جنت کی بشارت عشر مبشرین۔ آج کے دور میں اسلام کی نشاط ثانیہ میں جب اس بقرہ کے خلاف، اس گائے کی پجاریوں کے خلاف قرآن آپ کو دعوت دے رہا ہے، اگر آپ تیار نہیں ہوں گے، یاد رکھیے اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، توہن و کرہن،
جنگ مسلط کی جائے گی اس پاکستان کے اوپر، کیونکہ اندر سے جتنا کمزور کیا جا رہا ہے وہ صرف جس طرح کے عراق کو، لیبیا کو، سعودی کو، عربوں کو اسرائیل کی مفاد کے لیے کمزور کیا گیا، اسی طرح پاکستان کو ہندوستان کی اکھنڈ بھارت کے لیے کمزور کیا جا رہا ہے۔ آئیے بخوشی، آئیے توڑیے ان بتوں کو، نقش قدم صحابہ کرام پہ چلتے ہوئے ان سیاست کی بتوں کو، ان فرقوں کی بتوں کو جو آپ لوگوں نے اپنے دلوں میں سجا کے رکھی ہوئی ہے، ان تکفیر کے بتوں کو جو چرب زبانی کے ساتھ، لفاظیوں کے ساتھ امت مسلمہ کو تقسیم کیا جا رہا ہے، کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، منبر و محراب پہ بیٹھے ہوئے تمام تر خطبہ حضرات سے، اہل قلم سے، اہل دانش سے، وکلا برادری سے، ڈاکٹر برادری سے، مسلح افواج کے ہر جوان سے، ہر فرد سے، ہر نوجوان، ہر بچے سے، ہر بوڑھے سے میری درخواست ہے، آئیے قرآن کی طرف، قرآن کی حکمت کو سمجھیے، دور حاضر میں اسلام کے غلبے کی بشارات کو سمجھیے اور ان مبشرین میں شامل ہو جائیے جس کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر میں نے پا لیا وہ زمانہ جس میں ہندوستان کے خلاف جہاد ہوگا، اس میں اپنی جان و مال سے شریک ہوں گا۔ سنن نسائی باب جلد 2 کی حدیث ہے، اگر میں شہید ہوا تو میرا شمار افضل الشہداء میں ہوگا، جنگ بدر، جنگ احد کے شہداء، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے۔ اگر میں بچ گیا تو آتش دوزخ سے آزاد ابو ہریرہ کہلاؤں گا۔ کتنی بڑی نعمت آپ کو دی جا رہی، کس کے صدقے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، کسی سیاسی پارٹی کے صدقے نہیں، کسی فرقے کے صدقے نہیں، کسی کے فتوے کے صدقے نہیں، کسی کا احسان کے صدقے نہیں، اللہ اکبر، ارے میرے نبی کے صدقے جو شفیع المذنبین ہیں، جو حوض کوثر پہ آپ کو جام کوثر عطا کرے گا، تو اس کے صدقے آج ہمیں وہ نعمت دی جا رہی ہے۔ تو نکلنا اس سیاسی چکروں سے، جب آپ ان اندر کے بتوں کو توڑیں گے، آج صرف اور صرف پارٹیوں کی ترجمانی کی جا رہی ہے۔ ارے مسلمان تو اللہ کا ترجمان ہے۔ ایران کے دربار میں آپ نے دیکھا صحابہ کرام نے کس طرح اللہ کی ترجمانی کی، کس طرح وہ ایران والے ایک معمولی سپاہی بھیجتے تھے تو مکہ کے لوگ اپنی بیویوں کے زیور لا کے دیتے تھے، کس طریقے سے صحابہ کرام کھڑے ہو کے ایران کے دربار میں حمد و ثنا بیان کرتے، کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنا ہادی، اپنا نبی بھیجا ہے۔ تو وہ نبی پہ ہمارا بھی ایمان ہے نا، وہی نبی تو ہمارا بھی نبی ہے نا، وہی اس کی کلام قرآن تو ہمارے سامنے بھی ہے نا، وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے نا۔ تو پھر ہم قابل غور بات ہے برادران اسلام، پھر ہم کیوں نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی بنے؟ ہم پھر کیوں نہیں وہ نبی جو پوری رات اپنی امت کے لیے، اللہ اکبر، معراج میں اپنی امت کے لیے سوال کر رہا ہے، راتوں میں اٹھ کے اپنی امت پہ میرے نبی رو رہے ہیں امت کے حال پہ کہ میری امت کا یہ حال ہو جائے گا، خش و خاشاک کی طرح بہتے رہیں گے۔ حدیث اٹھا کے دیکھیے، روایت اٹھا کے دیکھیے، پڑھیے خدا را، قرآن اٹھائیے، فالا فالو فالتو کی گردان میں مت جائیے، قرآن کو عمل میں دیکھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کے اپنی امت کے لیے رو رہے ہوتے کہ میری امت قرآن چھوڑ دے گی، جس کا ذکر بنی اسرائیل کی صورت میں بھی آیا ہے کہ اللہ سے گلہ کریں گے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اس نبی کی طرف آئیے، خدا را نکلی جی، ان بتوں کو توڑیے۔ ملت میں گم ہونا ہے، امت بننا ہے، اور اس زمین پر سلامتی اور رحمت کا سبب بننا ہے، زحمت کا اور ٹکراؤ کا اور تکفیر کا سبب نہیں بننا، کیونکہ ہم سلام پھیرتے ہیں نماز میں، دونوں طرف اپنی سلامتی دیتے ہیں۔ آج ہمارے دونوں طرف سلامتی ختم ہو گئی ہے، تو مومن تو اس زمین پر امن آتا ہے، وہ مسلمان تو زمین پر سلامتی کے لیے ہے۔ آئیے مومن بنیے، آئیے مسلمان بنیے۔ قرآن کی اس آیت پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا،
کہ وہ دور کب کیا تھا، کس طرح کیسر تھا، کس طرح کسرا تھا، آج وہ کون سی طاقتیں ہیں. کیونکہ گھڑی کا وقت دیکھنا ہے تو 12 بجتے ہیں. اب 12 بجنے کے بعد آپ نے باہر کا ماحول دیکھنا کہ رات کے 12 بجے یا دن کے 12 بجے. اب اس 12 بجے کی آپ کی پہچان آپ پر ہے. قرآن لعلکم یعقلون، لعلکم تعقلون، لعلکم تدبرون، یہ آپ سے کہہ رہا ہے یہ پہچان آپ کریں. اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہے، شعور دیا ہے، عقل و فہم دی ہے، ادراک دیا ہے. تو خدا رہا آئیے، غلب اسلام کی طرف آئیے، اسلام کی نشاط ثانیہ میں اسلام کے غلبے کی طرف آئیے. ابن غازی یہ آپ کی آواز ہے. یہ فقیر نہ کسی فرقے سے بات کر رہا ہوں، نہ کسی سیاسی پارٹی کے ممبر بن کے، نہ کسی مذہبی پارٹی کا ممبر بن کے، نہ کسی کونسل کا ممبر بن کے. میں تو صرف اس محمد مصطفیٰ کا امتی بن کے آپ سے فریاد کر رہا ہوں کہ آئیے آپ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر متحد کرنے کے لیے ہر ایک اپنا کردار ادا کرے. میرے نبی کی امت کو متحد کرنا ہے. یہ چرب زبانی سے جو کفر کے فتوے لگا کر ممبر و محراب کو تقدس پامال کر رہے ہیں، جو سامری جادوگر کے جو بچڑے کا جو سیاست کو لا کر ممبر محراب پر اس کو مقدم کر دیا ہے. ممبران اسلام محراب و ممبر پہ بیٹھے میرے اولیاء کرام سے اپیل ہے، اللہ نے آپ کو کتنا بڑا رتبہ عطا کیا. بادشاہ ہو چاہے وزیر ہو چاہے بڑے سے بڑا آفیسر کیوں نہ دنیا دار، آپ کو اللہ نے ایک قدم آگے رکھا ہے. آپ کے پیچھے سب کھڑے ہوتے نماز کے لیے، آپ نے رہنمائی کرنی. آئیے رہنما بنی اس امت کی، روحانی انقلاب کی طرف امت کی رہنمائی کیجیے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں سرخرو ہو سکے. برادران اسلام، دختران ملت، درس بہت طویل ہو جاتا ہے، لیکن تلک الایام، ان دنوں کو، ان راتوں کا ذکر نہیں ہے. انا انزل فی لیلۃ القدر کہا، رات کا ذکر قرآن میں آیا ہے کئی جگہ پر، لیکن یہاں پر دن کا ذکر آیا ہے. ادیان دن. اب تلک الایام، ایام میں رات و دن پورے ہوتے ہیں. یوم 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. اب اس 24 گھنٹے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جب سراج منیرہ اس زمین پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے اس اندھیرے میں جو اس افق پر جو اجالا کیا تھا نور کا، تو اس وقت کون سے دن تھے اس زمین پر، انسانوں پہ کون سے دن گزر رہے تھے. اس دن کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی قلب اسلام میں بات کروں گا. وقت بہت مختصر ہوتا ہے. اپیل ہے آپ سے ان دنوں کے بارے میں اس درس کو سنیں، دوسروں تک پہنچائے توجہ کے ساتھ. اسلام کے غلبے کی طرف، امت کو متحد کرنے کی طرف. زری سی نم ہوئی یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. 47 میں قرارداد پاکستان، 40 میں قرارداد پاکستان، معذرت 47 میں اللہ نے ہمیں آزاد مملکت عطا کی. پھر مسلمانوں کے اندر جذب حریت ہے، اتحاد ہے، یکجہتی ہے. یہ قرآن، یہ پاکستان، اس کی حفاظت کرنا، اس کو نافذ کرنا اس پاکستان کے اندر، اس نظام کو لانا، ان بتوں کو توڑنا، ان سامری جادوگر کی اس جو یہ امت مسلمہ کے اوپر یہ چند 2% لوگوں کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے. اور آج کہتے ہیں جی بھئی تم نے اسمبلی توڑی کیوں؟ پھر کہتے ہیں جی حزب اختلاف اور دونوں مل کر جو ہے نا نگران سیٹ اپ بنائیں گے. تو پھر جب نگران سیٹ اپ بھی آپ ہی نے بنانا ہے، پھر عوام نے کیا کرنا ہے؟ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہونی چاہیے. غیر جانبدار پھر ایسے افراد کو منتخب کریں جو اس مملکت کے اندر، کافی افراد ہیں اس مملکت کے اندر، الحمدللہ میرا ملک یہ پاکستان بہت ہنرمندوں سے، ہوشیاروں سے، عقل مندوں سے بھرا پاکستان ہے. تو پھر جب اسمبلی توڑنی ہی ہے تو پھر آپ پھر کون ہوتے ہو؟ پھر قانون سازی ہونی چاہیے. پچھلے 75 سالوں سے نازک موڑ ختم نہیں ہو رہا ہے، اتنا لمبا موڑ ہے یہ. اب اس موڑ کو ختم کر کے
ہم نے اس رحمت العالمین کی طرف آنا ہے، منزل کی طرف جانے جو منزل کے لیے پاکستان بنا تھا، پاکستان کی خارجہ داخلہ پالیسی قرآن کی ان آیات کی طرف جب تک کہ نہیں آئے گی جو اس دور میں بین الناس جب انسانوں میں تھے، جس طرح قلوب رب الناس، ملک الناس، انسانوں کی بات کی، مسلمان کی بات قرآن میں، کافرون کی بات قرآن میں، انسان کی بات قرآن میں، مومنین کی بات ہے وہ، تو یہاں پر انسانوں پہ جو دور ہو رہا تھا وہ دور، اس دور کو ہم نے دیکھنا ہے، اسی دور کی مناسبت سے ہم نے آج جو ہم دیکھ رہی زمین کے اوپر ان باطل طاقتوں کی اس غرور اور تکبر کو کس طریقے سے اصحاب کرام نے ملیا میٹ کیا، وہ کون سا راستہ تھا، وہ کون سا طریقہ تھا، اس رہبر، اس رہنما محمد مصطفیٰ کے بنائے ہوئے بتائے اصولوں کی طرف لانا، اس فقیروں نے صرف یہی اسی لیے ابن غازی کا یوٹیوب چینل کھولا ہوا ہے تاکہ امت کو آواز پہنچ سکے۔ میری درخواست ہے سب سے کہ ان دنوں کے بارے میں آنے والے جو درس ہے اس میں تفصیلی بات کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔